بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ مسجد اقصیٰ کا مختصر تاریخی تعارف۔ مسجد اقصیٰ فلسطین کے دارالبیت المقدس میں واقع ہے۔ بیت المقدس کو الاقدس بھی کہا جاتا ہے۔ الاقدس کو مغربی اصطلاح میں یروشلم کہا جاتا تھا۔ عبرانی میں الاقدس کو یروشلائم کہا جاتا تھا۔ اس کا نام ایک ایلیاں بھی ہے۔ اسلام سے پہلے اس کا نام ایک رومی بادشاہ نے ایلیا رکھا تھا۔ یہ بحر روم سے 52 کلومیٹر، بحر احمر سے 250 کلومیٹر اور بحر مردار سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بحر روم سے اس کی اونچائی 750 میٹر اور بحر مردار کی سطح سے اس کی بلندی 1150 میٹر ہے۔ سب سے پہلے یہاں یبوسین آ کر آباد ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ اس شہر کو سام بن نوح نے آ کر آباد کیا۔ سب سے پہلے 1013 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخی حیثیت حدیث مبارک کے مطابق مسجد الاقصیٰ میں دنیا کی دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد رکھی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ابو ذر سے روایت ہے کہ جس میں یہ صراحت ہے کہ مسجد بیت الحرام کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد بیت الحرام کو حضرت آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الحرام کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے مجدد ہیں، نہ کہ موسیٰ، اور مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے جس میں معراج نبوی کا تذکرہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ادوار اس بارے میں مختلف روایات ہیں کہ مسجد اقصیٰ موسیٰ اول کون ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے تعمیر کی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت سام بن نوح سب سے پہلے تعمیر کرنے والے ہیں، اور چوتھا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ علامہ بن عبد الواحد مقدسی فرماتے ہیں کہ ان سب روایتوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت سام بن نوح نے، اور پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے بالترتیب تعمیر کیا ہو۔ لیکن بخاری اور مسلم شریف کی احادیث سے صراحت معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طرح ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کی بنیاد رکھی، بائینہ ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ مکہ مکرمہ میں قبلہ عالمگیر اور دائمی قبلہ تھا، جبکہ بیت المقدس کا قبلہ بنی اسرائیل اور بعد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک محدود مدت تک قبلہ رہا۔ انبیاء بنی اسرائیل مسجد اقصیٰ میں نماز اور دوسری عبادات کرتے تھے، تاہم احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل حج کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لاتے رہے۔ گویا یہ دو مراکز روح زمین پر اللہ ذل جلال کے گھر رہے ہیں اور مرجع الخلائق رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک رات ان کو اپنے عجائبات کی سیر کروانے کے لیے ان کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں سے وہ عالم بالا یعنی عالم غیب کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ معراج کا واقعہ اس کا ایک انتہائی روح پرور واقعہ ہے جس پر انسانیت کو فخر اور تشکر ہے۔ معراج کے دوران مسلمانوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں۔ مشیت خداوندی سے امت محمدیہ کا قبلہ ابتدا بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ مقرر کیا گیا۔ غالب گمان یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ہوا۔ اس عہد میں دنیا میں اللہ کے 2 ہی گھر موجود تھے، ایک مسجد الحرام اور دوسرا مسجد اقصیٰ۔ تیسرا مقام کوئی نہیں تھا۔ مدینہ منورہ میں اس دور میں مسجد نبوی بنی ہی نہیں تھی۔ قرآن کریم میں جب عہد قدیم کی اقوام کا تذکرہ کرتے ہیں تو 2 ہی مسجدوں کا ذکر ہوتا ہے،
یعنی مسجد الحرام اور مسجد اقصی۔ چونکہ قوم یہود بنی اسرائیل کی باقیات تھی اور خود کو اس دور میں بھی اللہ کی منتخب کردہ قوم سمجھتی تھی، اور قوم یہود خود کو انبیاء کرام علیہ السلام کی ورثہ سمجھتی تھی، لہٰذا اللہ نے اس کو آخری موقع دیا تاکہ وہ من حیث القوم الکفر البغاوت کو چھوڑ کر اللہ کے متی بن جائیں۔ لیکن قوم یہود نے جب بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے پیغمبر آخری الزماں کا مبعوث پایا تو ایک بار پھر اپنی کینہ پروری قوم تعصب اور جاہلانہ تفکر سے کے سبب اللہ کے کلام اور احکام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح قوم یہود نے آخری موقع بھی گنوا دیا اور من حیث القوم الدائرہ اسلام سے باہر ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ہمراہ مسلسل 1.5 سال یعنی 17-18 مہینہ تک شمال کی سمت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ مہربانی فرما کر ایک بار پھر مسجد الحرام کے عالمگیر قبلے کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرما دیں۔ ایک دن جب وہ مدینہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تب حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے تو بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ یعنی مسجد الحرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کا قبلہ مقرر کر دیا۔ جس مسجد میں تحویل قبلہ کو واقعہ ہوا اس مسجد کو مسجد القبلتین کا نام دیا گیا، جہاں بیک وقت ایک نماز میں 2 قبلوں کی طرف رخ کیا گیا۔ تحویل قبلہ کا مقصد واضح تھا کہ اب بنی اسرائیل کی بحیثیت قوم فضیلت ختم کر دی گئی، شریعت موسونی توریت اور بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی کا قبلہ منسوخ کر دیے گئے۔ اب قیامت تک واجب العطا اور واجب الاتباع پیغمبر آخر الزماں ہوں گے۔ اب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری شریعت ہوگی اور قیامت تک نافذ ہوگی۔ اب توریت کے احکامات پر عمل موقوف کر کے توریت کے بجائے قرآن عظیم و عالی شان کو سرچشمہ رشد اور ہدایت قرار دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کا مرکز و منبع اور قبلہ مکہ مکرمہ میں واقع بیت اللہ مسجد الحرام ہوگا۔ چونکہ بنی اسرائیل کی باقیات قوم یہود نے آخری بار پھر اللہ سے بغاوت کر دی، لہٰذا قوم یہود کو تمام فضیلتوں، نعمتوں اور عزتوں سے محروم و معزل کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کا اٹل قانون ہے کہ اس کی نعمتیں اور رحمتیں باغی اور کافروں کے لیے نہیں ہوتی۔ چونکہ اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لا کر خود کو اب اللہ کی فضیلتوں، نعمتوں، رحمتوں اور عزتوں کے قابل بنا دیا، لہٰذا اب قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مسلمان قوم کی حیثیت سے اللہ کی منتخب اور برگزیدہ قوم ہوگی۔ المختصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول، قرآن کریم آخری کتاب، شریعت محمدیہ آخری شریعت، بیت اللہ دائمی اور ابدی قبلہ اور امت محمدیہ آخری اور معزز امت قرار پائی۔ چونکہ قوم یہود نے آخری بار بھی ہدایت کو مسترد کر دیا، لہٰذا ان پر قیامت تک کے لیے ضلالت اور مسکنیت مسلط کر دی گئی۔ امت محمدیہ کو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین قرار دے کر تمام دینی ورثہ کو حق و نگراں متولی مقرر کر دیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل کی گئی کتابوں پر ایمان لانا فرض کر دیا گیا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد اس پر مختلف قسم کے حادثات آئے، جس کی وجہ سے دوبارہ اس کی تجدید اور تحسین کی ضرورت پڑتی رہی، لیکن تاریخ کی کتابوں میں 6 حادثات کا ذکر ہے، جن میں باہر سے اقدس پر حملہ ہوا، مسجد کو 2 مرتبہ نقصان پہنچا۔ ان دونوں واقعات کا ذکر قرآن پاک کی سورہ اسراء کے شروع میں ہے۔ پہلا واقعہ جس میں مسجد کی تعمیر کو نقصان پہنچا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے 415 برس بعد 588 میں پیش آیا، جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس پر حملہ کیا اور پورے شہر کو آگ لگا دی، جس میں مسجد کی عمارت منتہب ہو گئی۔ پھر شاہ فارس جناب خوشر سارس اعظم المعروف ذوالقرنین کے تعاون سے دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ دوسرا واقعہ 23 میں ہوا، جس میں دوبارہ رومی قابض ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں تیوتواس
نامی رومی شہزادے اور سپہ سالار نے اس شہر کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس میں بھی مسجد کو نقصان پہنچا۔ دونوں مرتبہ مسجد اقصیٰ کی تباہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کا عذاب تھا۔ مسجد اقصیٰ 70 عیسوی سے حضرت عمر کے زمانے تک ویران رہی۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو عبید بن حجار نے 16 میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور ان کے سامنے اپنا پیغام رکھا۔ نہ ماننے کی صورت میں قتل اور صلح کی صورت میں جزیہ اور خراج کا حکم سنایا، تو وہ ایک شرط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ خلیفہ وقت صلح کرنے کے لیے خود تشریف لائیں۔ حضرت ابو عبید نے حضرت عمر کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو حضرت عمر حضرت علی کے مشورے سے بیت المقدس جانے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت عمر کے دور خلافت میں مسجد اقصیٰ اسلام کے سائے میں آ گئی۔ حضرت عمر نے مسجد کو صاف کروایا اور وہاں پر مسجد تعمیر کرا لی، جس کو مسجد عمر کہتے ہیں۔ اسلامی دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر و ترقی فتح کے کافی عرصے بعد اموی خلیفہ عبد المالک بن مروان نے 25 ہجری میں اس کا تعمیر اور مرمت کا آغاز کیا، اور ولید بن عبد المالک نے مصر کے 7 سال کا خراج اس کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا تھا۔ بعد میں آنے والے زلزلوں میں اس کی عمارت کو نقصان پہنچا، تو 129 ہجری میں مہدی کے دور میں دوبارہ اس کی تعمیر نو کی گئی۔ 407 ہجری کے زلزلے میں قباء کی دیواریں منہمد ہو گئی، تو 413 ہجری میں ظاہر فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کرائی، اور فرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 494 ہجری میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور حضرت عمر کے برخلاف اس بادشاہ نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کے بے حرمتی کی، اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا تھا، اور متاع و مال لوٹ لیا تھا۔ 91 سال کے مسجد اقصیٰ ان کے قبضے میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 553 میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت اور تنظیم میں حصہ لیتے رہے۔ 655 ہجری میں ملک معظم نے 668 میں ظاہر بہریس نے 788 میں منصور القادین نے اور 769 میں ملک اشرف نے، ظاہر و برسوک اور ظاہر جسمت اعلیٰ نے 877 میں اشرف ابو النصر نے تجدید کی۔ خلافت عثمانیہ کے خلائف میں بھی حصہ لیتے رہے، خاص طور پر سلمان القانونی نے 949 میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی اس کے بعد بھی تزئین و آرائش کا کام جاری رہا، اور موجودہ تعمیر ترک سلطانی کے دور میں سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد العزیز کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس پورے احاطے پر ہوتا ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور اس پر مسجد اقصیٰ کا اطلاق کیا ہے اس اعتبار سے کہ ہر دور میں گز اور میٹر کے اختلاف کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کے طول اور عرض میں مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ احسن التقویٰ قاسم اور مختصر کتاب البلادین میں ہے کہ مسجد کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 700 گز ہے۔ اس کی لمبائی اس کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مسجد مقدس کی لمبائی 754 گز اور چوڑائی 455 گز ہے۔ یہ خراساں وغیرہ کے گز کے حساب سے ہے۔ ابن جابر نے اپنے سفر نامے میں جو 578 ہجری 581 میں ہوا، اس میں لکھا ہے کہ مسجد اقصیٰ 780 گز لمبی اور 450 گز چوڑی ہے، اور حدود حرم کے اندرونی حال کا طول 600 گز اور عرض 700 گز ہے۔ نہایت عمدہ اور خوبصورت نقش و نگار کیا ہوا ہے۔ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد اقصیٰ روز اول سے جس حدود پر قائم ہوئی آج بھی انہی حدود پر قائم ہے۔ کبھی چار دیواری کے اندر پورے احاطے کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے،
اور کبھی صرف اس خاص حصے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے تم اپنے قجادوں کو نہ باندھو، یعنی سفر نہ کرو۔ مسجد حرم، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز 20,000 نمازوں کے برابر اجر ثواب رکھتی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو شخص بیت المقدس میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ مسجد اقصی کی حدود میں دیگر بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہیں، جن میں سے حدود حرم میں واقع قبہ مینار اور مدرسے ہیں جن کو مسلمان بادشاہ مختلف ادوار میں تعمیر کرواتے رہے۔ ان میں سے چند مشہور قبوں کے نام یہ ہیں: قبۃ المعراج، قبۃ الصلاۃ، قبۃ النبویت، قبۃ الصخرہ۔ ان سب میں سے زیادہ مقدس قبۃ المسخرہ تھا، جس کا نام قدر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ قبہ گنبد کو اور صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ یہ قبہ ایک چٹان پر واقع ہے۔ ناصر خسرو نے اپنے سفرنامے میں اس کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ یہ ایک چبوترے میں واقع ہے اور صخر کعبہ کے وسط میں ہے، اور قبۃ الصخرہ مسمن اضلاع 8 پہلوؤں والا ہے۔ 8 پہلوؤں میں سے ہر پہلو 33 گز کا ہے اور چاروں طرف دروازے ہیں، اور قبہ کا اندرونی احاطہ 53 میٹر ہے۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر کی طرف پہنچتے ہیں۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دروازہ ہے، اور قبہ کا اندرونی حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میں چٹان، دوسرے میں ستون اور تیسرے حصہ دروازے کے ساتھ متصل ہے۔ قبہ میں اندر کی طرف ستون کی 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہے۔ اس میں 4 بڑے مربعۃ الاضلاع 4 پہلوؤں والے اور 2 گول چھوٹے ستون ہیں۔ دوسری قطار میں ذرا فاصلے پر اس میں 8 بڑے مسدس الاضلاع یعنی 6 پہلو والے اور 16 چھوٹے ستون ہیں، اور ان ستونوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر خلیفہ عبد المالک بن مروان نے کی ہے۔ تاریخ یعقوبی کے مصنف نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب خلیفہ عبد المالک بن مروان کا حضرت عبداللہ بن زبیر سے اختلاف ہوا تو حجاز پر حضرت عبداللہ بن زبیر کا کنٹرول تھا۔ خلیفہ نے لوگوں کی توجہ حرمین شریفین سے ہٹانے کے لیے مسجد اقصی میں قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ تاریخ یعقوبی کا مصنف شیعہ ہے اور وہ اموی خلفاء کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اسی دور میں جامع مسجد دمشق اور دیگر مقدس مقامات پر شاندار خوبصورت عمارتیں تعمیر کروائیں۔ یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ بہرحال قبۃ الصخرہ اموی دور کا ایک اہم شاہکار تصور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسجد اقصی کی رونق میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ قبۃ الصخرہ کی تعمیر مشہور تابعی رجاء بن حیوہ اور یزید بن سلام کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو ان حضرات نے خلیفہ وقت کو لکھا کہ 1,00,000 دینار بچ گئے ہیں، تو خلیفہ نے ان کو ان کی ایمانداری اور دیانت کا انعام دینا چاہا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس اعزاز میں اور نعمت کے شکرانے کے طور پر اپنی بیویوں کے زیور اس پر لگا دیں، چنانچہ اس کے بدلے انعام لیں۔ تو خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کے سونے کو پگھلا کر طلح کاری کر دیا جائے۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ تھا۔ یہ قبہ کی جس چٹان پر واقع ہے وہ چٹان ایک قدرتی پتھر ہے جس کی لمبائی 56 فٹ اور چوڑائی 24 فٹ ہے اور نیم دائرے کی غیر منظم شکل ہے۔ ناصر خسرو اپنے سفرنامے میں لکھتے ہیں کہ اس کا کل احاطہ 100 گز ہے اور یہ غیر منظم شکل ہے، اور نہ ہی مدورات اور نہ ہی مربعات، یہ عام پہاڑ کی طرح ہیں۔ اس چٹان کے کئی فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ چٹان جنت کی چٹانوں میں سے ہے۔ اکثر مورخین کے نزدیک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اسرافیل علیہ السلام کھڑے ہو کر
نفخہ اخیر پھونکیں گے۔ یہی انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے اور 16 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودیوں کا قبلہ اول ہونے کی وجہ سے عیسائی وہاں پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ جب حضرت عمر نے فتح کیا تو اس کو صاف کروایا۔ اسی چٹان کے نیچے ایک غار ہے جو مربع شکل میں ہے۔ اس غار کی لمبائی 11 فٹ اور زمین سے اونچائی 30 فٹ ہے۔ غار تک پہنچنے کے لیے قبلہ کی طرف 11 سیڑھیاں ہیں اور غار کے دروازے کے پاس ایک عمارت ہے جو 2 ستونوں پر مشتمل ہے اور سنگ مرمر سے اس کی تزئین کی گئی ہے۔ عمارت کے اندر 2 محراب ہیں۔ محراب کے نیچے 2 ستون انتہائی خوبصورت اور سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف والے محراب کے سامنے ایک چبوترا ہے جس کو مقام خضر کہا جاتا ہے۔ شمال میں واقع ایک چبوترا باب الخیل کہا جاتا ہے۔ قبہ اور غار کا فرش خوبصورت سنگ مرمر سے بنایا ہوا ہے جس سے اس کی چمک اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ مسجد کے اندرونی حصے کے مغربی جانب جامع النساء ہے جس کو فاطمیین نے تعمیر کروایا اور مغربی جانب جامع عمر ہے جس کو حضرت عمر نے فتح کے بعد تعمیر کروایا تھا، اور اسی عمارت کی طرف ایک بڑا خوبصورت ایوان ہے جس کو مقام عزیر کہا جاتا ہے۔ اسی ایوان کے شمال کی جانب ایک خوبصورت محراب ہے جس کو محراب ذکریہ کہا جاتا ہے اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 606 میٹر ہے۔ مغربی جانب ایک لوہے کا جنگلہ ہے جس میں ایک محراب معاویہ کے نام سے ہے۔ قبلہ کی جانب ایک بڑا محراب ہے جس کو محراب داؤد کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک منبر ہے۔ یہ منبر سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنوایا تھا۔ خود انتقال کر گئے لیکن ان کے جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کے بعد حلب سے منگوا کر نصب کیا۔ دیوار براق، یہ دیوار دم کی جنوب مغرب میں ہے۔ اس کی لمبائی 74 میٹر اور بلندی 17 میٹر ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات یہاں اپنی سواری باندھی تھی اور اسی مناسبت سے اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے فتح کے بعد حضرت کعب احبار سے پوچھا کہ کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا کہ چٹان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ سارا قدس آپ کے سامنے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ نے تو یہودیوں سے ملی جلی بات کہی، میں تو وہاں پر نماز پڑھوں گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ آپ قبلہ کی جانب گئے اور فاتحین صحابہ کے ساتھ براق باندھنے کی جگہ کے قریب نماز پڑھی۔ آپ نے وہاں پر مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ مسجد اقصیٰ کے شمال اور مغرب کی جانب 4 مینار تھے۔ یہ چاروں مینار چاروں دروازوں کے ساتھ تعمیر کیے گئے تھے۔ ان کا باب المغرات کا مینار، باب السلسلہ کا مینار اور باب الاسباط کا مینار کہا جاتا ہے۔ یہ مینار ممالکی کے دور حکومت میں تعمیر ہوئے۔ مسجد اقصیٰ میں تعلیم و تعلم اور عالمی شخصیت۔ مسلمان بادشاہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان میں تعلیم و تعلم کے لیے بھی سہولتیں فراہم کی۔ طلبہ کے لیے کمرے اور درسگاہیں تعمیر کیں۔ ان میں سے جامعۃ المغربہ، مدرسہ عثمانیہ، مدرسہ کرمین، مدرسہ باسطیہ اور مدرسہ طلوتونیہ وغیرہ تعمیر کرائے۔ مسجد اقصیٰ کی طرف سے بہت سی عالمی اور مذہبی شخصیات نے سفر کیے، جن میں مشہور نام یہ ہیں: حضرت عمر کے دور خلافت میں عبادتہ بن ثابت اور شداد بن اویس وہیں رہے۔ مشہور مصرف مقاتل بن سلیمان اور فقیہ امام عبد الرحمن بن عمرو، اور عراق کے مشہور عالم امام سفیان ثوری، اور مصر کے امام لیث بن سعد، اور فقہ شافعی کے بانی امام بن ادریس شافعی اور حجت الاسلام ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کے قبضے میں جانے کے بعد یہ سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد دوبارہ اس میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ہندوستان کے مشہور خطیب مولانا محمد علی جوہر کا مزار
مدرسہ خاتونیہ کے باہر واقع ہے۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔